تراویح کے بعد قیام اللیل پڑھنا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے 8 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، خود ہی پوچھ رہے ہیں پھر جواب بھی دے رہے ہیں کہ 8 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا کہاں ہے حدیث میں پڑھنا نہیں چاہیے؟ ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 8 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً طاق راتوں میں اگر قیام اللیل ہے تو قیام اللیل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آپ اپنے طرف سے اگر سنت وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت، یعنی رات میں 2 کر کے جتنی بھی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب تمہیں ڈر ہے کہ صبح کا وقت شروع ہو جائے گا تو ایسے وقت میں ہم 1 رکعت وتر کی نماز پڑھ کر ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ رات کی نماز میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ ہاں افضل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنی نمازیں پڑھی اتنی پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی مزید پڑھنے کا اگر خواہش ہے، وقت ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جتنی چاہیں تم پڑھتے جاؤ، اور جب صبح ہونے کا ڈر ہے تو تم 1 رکعت وتر کی نماز پڑھ کر تم اس سلسلے کو بند کر دو، ختم کر دو۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص کر ویڈیو بھی مجھے بھیجتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایک عالمہ کہہ رہی ہیں کہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ فتویٰ جو ہے معتبر علماء سے لینا چاہیے، جو معتبر علماء ہیں، جو فراغت حاصل کیے ہیں، ایسے لوگوں سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ فلاں عالمہ کہہ رہی ہیں فلاں، اور ویڈیو میں بھیج رہے ہیں، وہ تقریر کر رہی ہیں۔ دیکھیے حدیث مسائل مستنبط کرنے کے لیے صرف ایک حدیث نہیں ہے، ساری حدیثوں پر نظر ہونی چاہیے، ساری حدیثوں پر نظر ہونی چاہیے، اور دوسرے بہت سارے علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سارے علوم جو پڑھ کر ہیں ان لوگوں سے فتویٰ لینا چاہیے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل علم سے رجوع کرو، جو پڑھ کر ہیں، تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔